بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ جس نے ہمیں قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لمحات اللہ تعالیٰ یہ لمحات دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا باعث بنیں۔ آج ہے جی آیت نمبر 63 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا وعدہ تم سے یعنی بنی اسرائیل سے، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو بلند کر دیا، خذوا پکڑو ما آتیناکم بقوۃ جو تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وذکروا اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل سے اس وعدے کو اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں یہودیوں کو۔ اب وعدے کے بارے میں سن لیتے ہیں جی۔ عہد اور میثاق کے معنی کیا ہے؟ عہد کا معنی ہے اس طرح کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی پاسداری کرنا، اس کی رعایت کرنا، یعنی اس کی حفاظت کرنا اس وعدے کی۔ جس بھی گیرا کی یا عقد کی رعایت لازم ہو اس کو بھی عہد ہی کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے وعدہ اللہ کی اطاعت کا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے، تو یہ بھی ہمارا عہد ہے، وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعے احکامات دیے ہیں، ہم نے اس کلمے کے ذریعے اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا ہے، تو یہ وعدہ ہے ہمارا جو ہم کہ ایمان لاتے ہیں کتاب پر، رسولوں پر، اور جو ہے کتابوں پر اور آخرت پر، اسی طرح قسمت پر، قسمت کے برے اور اچھے ہونے پر، تو یہ سارے اپنے مالک کے ساتھ ہمارے اقرار اور وعدے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے احکامات کی اطاعت کریں گے۔ کوئی ایسی چیز جو شریعت نے لازم نہ کی ہو لیکن ہم نے نظر مان کر خود نیت کر لی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ 2 نفل پڑھوں گی، تو یہ بھی وعدہ ہے آپ کا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب وہ کام ہو گیا تو 2 نفل پڑھنا جو ہے وہ آپ پر لازم ہوئے اور اس کا ادا کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ احکامات بھی ہیں کہ جو وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کرو، اور مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان سے وعدہ کرے یا غیر مسلم سے وعدہ کرے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اچھا جی، اور وثاق کا معنی ہے جی، یہاں میثاق کا معنی جو نکلتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا، رسی سے باندھنا۔ میثاق اس عقد کو کہتے ہیں، عقد کا معنی گیرا ہے جی، گیرا کو کہتے ہیں جس کو قسم اور اقرار کے ذریعے کیا گیا ہو، طے کر لے انسان، قسم کھائے، اقرار پکا وعدہ کرے اس پہ، تو لہٰذا پختہ وعدہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ میثاق کا معنی پختہ وعدہ نکلتا ہے۔
اس کو چارجنگ کے ساتھ میں لگاؤ، اس کی چارجنگ کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے ہے جی فوقکم الطور، تم پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات کی تختیاں لے کر آئے اور فرمایا کہ ان کو لے لو اور ان کی اطاعت کرو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کی اطاعت کرو گے، اس کے احکامات کی اطاعت کرو گے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہراً نہ دیکھ لیں تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو وہی بجلی کی کڑک آئی اور وہ ہلاک کیے گئے، دوبارہ زندہ کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے کہا اور اقرار کرنے کے لیے کہا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کوہ طور کو بلند کر دیں ان پہ، تو کوہ طور کو اکھاڑ کر ہوا میں معلق کر دیا گیا تھا اور پھر ان سے کہا گیا قسم کھا کر اقرار کرو کہ تورات کے احکامات پہ عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کروٹ کے بل سجدے کیے، مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا ہے۔ پھر ان کو سجدے کے بل، پھر ان کو کروٹ کے بل ہی جو ہے نا سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ان سے کہا گیا کہ پکڑو اس کو، اختیار کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو خوب اچھی کوشش کے ساتھ حاصل کرو، یعنی کہ اللہ کے کلام کو سمجھو، سیکھو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو خوب اچھا یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد کہ احکامات کی نفی نہ کرو اور اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو اور اس کے احکامات کو ضائع نہ کرو، یعنی عمل میں اس کو شامل کر لو۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ اور جو کرنے کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہے کہ جس کام کے لیے یہ بھیجا گیا ہے۔ آج لیکن ہماری کیفیت کچھ بدل گئی ہے۔ بے شک قرآن کو چھونا، قرآن کو کھولنا، اس کو پڑھنا جو ہے یہ سب عبادات میں شمار ہے، لیکن یہ آیا کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ ہماری ہستیوں کو، ہماری ذاتوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیں۔ لیکن ہمارا معاملہ صرف وظائف تک کا ہو گیا ہے کہ مشکل پڑی ہے تو اٹھا لو سورہ یاسین اور نکالنے اور کھولنے اور پڑھنے۔ بے شک اگر یہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم یاسین پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ یاسین پڑھنے سے مشکل دور ہوئی، سورہ رحمان پڑھنے سے ہماری بیماری دور ہوئی۔ تو اگر ہم سارے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کیوں نہیں ہمارے اندر کی باطنی بیماریاں دور ہوں گی اور آخرت میں ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی کہ جس مقصد کے لیے یہ کلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور یہ وہ سلیبس ہے جس سلیبس کے تحت ہمارے پیپروں کی چیکنگ ہے اور ہمارے نتائج جو ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ سلیبس کے علاوہ آؤٹ آف سلیبس لکھ آئیں گی، آؤٹ آف سلیبس کام کر کے آئیں گی تو آپ کے نتائج اس طرح کے کامیابی کے نہیں ہوں گے۔ تو ہماری کامیابی یہ قرآن ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ یہ وہی جو وہاں پہ حکم ہے کہ کہا گیا تھا ان سے کہ وعدہ کرو، تو انہوں نے وعدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس پر معلق کیا گیا تھا ہوا میں۔ پھر انہوں نے توبہ کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فلولا بس نہیں نہ ہوتی، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی اگر رحمت نہ ہوتی تمہاری
تمہارے اوپر لکون تم تو ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اس میں سے دیکھو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک علمتم تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو نعتدوا جنہوں نے جو حد سے بڑھے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھے ان کو تم جانتے ہو. فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے ان سے کہا کون ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسئین دھتکارے ہوئے ذلیل و خوار دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. یہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. اور کل ایک کویسچن بھی تھا مجھے یاد آ گیا کہ جس میں کتابوں کے بارے میں کہا گیا تھا کون کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی ہے. کثیر میں نے قصص الانبیاء میں پڑھا کہ تقریباً 10 سے 11 صرف نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہیں. باقی تقریباً سب انبیاء کرام ہیں. یہ 1,24,000 یا اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کم ہے زیادہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن تقریباً اتنی بتائی جاتی ہے. تو ان میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام تھے اور بنی اسرائیل میں ہی الہامی کلام زیادہ اترا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کی لڑی میں سے ہی پیدا کیے گئے. تو یہ تینوں کتابیں انہی میں آئی ہیں. اور جو نبی پاک علیہ السلام کی لڑی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوا کہ اینڈ پر جب نبی پاک علیہ السلام آئے تو ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد ان کی نسل سے نور نبی پاک علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا رہا لیکن کوئی نبی نہیں آیا. اور نبی پاک علیہ السلام سب سے آخری نبی بن کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. لہٰذا یہاں پہ جو واقعہ سبت ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرتی ہوں. ہفتے کے دن کا جو واقعہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی. یہ شہر جو ہے ایلا الف یہ لام اور مد والی ہے جی ایلا. ایلا جو شہر تھا یہ مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا. پھر ایک مرتبہ بتا دوں گی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اور ایلا کی آبادی تھی اور یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقعہ تھا. اس جگہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھیں اور باقی دنوں میں مچھلیاں سطح سمندر پہ نہیں آتی ڈیپتھ میں چلی جاتی. لہٰذا کیا اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی. اب حکم ہوا کہ آپ لوگوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی بلکہ ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے. تو عبادت کے دن آپ کا شکار کا جو ہے نا ممانت ہے منع ہے شکار نہیں کر سکتے ہفتے کے دن. اب یہ لوگ کیا کرتے کہ انہوں نے کچھ نالیاں بنا کر کچھ گڑھے کھود لیے اور ہفتے کے دن نہ ان کو پکڑتے لیکن جو ہی مچھلیاں اوپر آتی تو وہ ان نالوں سے بہہ کر ان کے گڑھوں میں جا کے پھنس جاتی یا جو حوض انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان حوضوں میں جا کے پھنس جاتی اور ان حوضوں سے وہ اس کا شکار کر لیتے. اگلے دن اتوار کے دن ان کا شکار کرتے اور ان کو پکڑ لیتے. تو بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں قید کر لینا جو ہے یہ ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا. وہ ایک لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے. نسل در نسل ان کی اولاد بھی اسی میں ملوث رہی. خدا کا خوف رکھنے والے لوگ جو تھے ان کو منع کرتے تھے. کچھ اس کو برا جانتے تھے کچھ اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں. نافرمان لوگ کہتے تھے
کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان مچھلیوں میں اضافہ ہی فرما رہا ہے۔ اور کرنے والے کہتے تھے دھوکے میں نہ ہو سکتا ہے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے، اور پھر یہی ہوا کہ تب بھی وہ آہٹ درمی پہ ہی رہے، اور اس میں اسی طرح کے کام یعنی حرام کے مرتکب ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے کہ درمیانہ راستہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بھی راضی کر لیا جائے، اور کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکال لیں جس میں یہ بھی نہ ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور یہ بھی آ جائے ساتھ میں کہ میرے نفس کا جو کو راضی کرنا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو دو گروہ بن گئے تھے، ان کے درمیان ایک منع کرنے والے تھے اور ایک جو پیروی نہیں کرنے والے تھے، وہ دونوں طرح کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بار بار منع کرتے تھے، انہوں نے ایک درمیان میں لائن کھینچ دی اسی شہر میں، منع کرنے والے دوسری سائڈ پہ ہو گئے اور یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ الگ دوسری سائڈ پہ اسی طرح نافرمانی میں ہی لگے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا کہ ایک دن منع کرنے والے جو ہیں اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاں دیوار کی دوسری طرف جو ہے کہیں پہ بھی کوئی انسان نہیں چلتا پھرتا نظر آ رہا، یہاں تک کہ انہوں نے دیوار پھاند کر اس علاقے میں جا کے دیکھا تو ہر گھر میں بندر موجود تھے، لیکن انسان کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ سارے جوان انسان بڑے چھوٹے پوری کی پوری بستی جو ہے وہ بندر بن چکی تھی، اور وہ بندر جو ہے ان کے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے آنسو بہا رہے تھے اور رو رہے تھے، لیکن جو ہے سمجھ گئے وہ کہ ان پر وہ عذاب نازل ہو گیا ہے جس عذاب سے ان کو ہم روکتے تھے اور یہ باز نہیں آئے۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے تھے، یہ مست شدہ جو انسان تھے 3 دن تک بس زندہ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان سب کی نسل ختم ہو گئی تھی، ان کو مار دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ جی اب جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل سے آگے چل رہے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بس بنی بنائی باتیں ہیں جو کچھ لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام اگر غلطی نہ کرتے تو ہم جنت میں ہی رہتے، لیکن جبکہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا ارادہ جب ظاہر کیا تھا تو کہا تھا میں زمین پہ اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ سو یہ اپنی طرف سے جو بات کر کے بڑھا کے کرنا ہے، یہ بھی اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم کوئی ایسا جھوٹ نہ گھڑیں اپنے مالک کے ساتھ، اس کو نسبت نہ دیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اس طرح کا ہیلا کرنا، کچھ آپ دیکھیں گے کہ اکثر کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، چھوٹی سی مثال بیان کروں گی کہ جیسے ناخن اتارنے کے جو حکم ہے وہ 40 دن تک کا ہے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ اتارنے جو ہیں وہ لازم ہے، اور جن کو بہت زیادہ شوق ہے ان کے رکھنے کا وہ کرتے ہیں کہ 39 دن ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے تراش لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی 40 تو پورے نہیں ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے تراش لیے ہیں، لہٰذا وہ 40 دن کیونکہ ان پہ پورے نہیں ہوئے لہٰذا اگلے 40 دن پہ دیکھ لیں گے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ بس اپنی ہی نفس کو راضی کرنے والی صورتحال ہے کہ جو خلاف سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اگر اس میں ہمارے لیے کوئی خیر و برکت ہوتی تو یقیناً جو ہے آپ بھی ویسا عمل کر کے دکھاتے، لیکن اس میں ہمارے لیے بیماری رکھی گئی ہے۔ جو ہی ہم ہاتھ پانی کرتے ہیں، اکثر الٹے ہاتھ کی بیٹیاں جو الٹے ہاتھ کے ناخن رکھتی ہیں اور اس میں وہ جو ہی ہم اپنا ہاتھ پانی کرتے ہیں اس میں غلاظت پستی ہے، گندگی ہے، اس میں اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور بیماری ہے اس میں۔ یہ وہی غلاظت ہے جو جسم سے نکلتی ہیں پسینے کی صورت میں یا فضلے کی صورت میں یا چھوٹے بڑے پیشاب کی صورت میں، یا پھر یہ ٹھوس شکل جو اس کی ہے یہ ناخنوں کی صورت میں جسم سے باہر نکلتی ہے۔ تو ان کا اتارنا کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، تو ان کی ہر سنت میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور اگر ہم سنت کے خلاف چلیں گے تو اس کا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہی ہوگا، اس سے دین میں کیا فرق آئے گا۔ اس طرح کے یہ سمجھے ہیلا بھی اس میں کیونکہ بنایا گیا تھا، تو بعض علماء نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ ناجائز کاموں کو کسی ہیلے کے ساتھ جائز کرنا جو ہے یہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ ہیلا انہوں نے نکالا، ناجائز کاموں کو کسی ہیلے سے جائز کرنا باطل ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک ہیلا کرنا جو ہے جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کسی باطل چیز کو حاصل نہ کیا جائے اور نہ کسی حق کو جھوٹا کیا جائے، ختم کر دیا جائے، یعنی جو احکامات ہیں اس کی نفی نہ ہو رہی ہو، جیسے کہ ہیلا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اس حوالے سے
سورہ سعد ہے، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھائی تھی کہ وہ جب سے ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، ایسے قسم کھا لی تھی۔ اب اس قسم کو پورا کرنا آپ پر لازم تھا، قسم توڑنے کا بھی جو ہے نا حکم نہیں ہے، جس کا آپ ارادہ کریں جس قسم کا، اس پر حکم یہ ہے کہ قسم توڑنے پر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہے۔ قسم کی حفاظت کرنے کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو جو ہی آپ ٹھیک ہوئے تو آپ کو پریشانی ہوئی کہ میری خدمت گزار بیوی کو اذیت پہنچے گی اگر میں اس کو ماروں گا 100 کوڑے، اور اگر میں نہیں مارتا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہیلا بتایا کہ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لیں اور یہ لے کر ان کو ہلکی سی مار دیں تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی بھی اذیت سے محفوظ رہے گی۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ اس قسم کی حفاظت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے توڑنے سے منع کیا، کہ جو کسی وقت میں انہوں نے کسی معاملے پر اٹھائی تھی قسم۔ تو اس حوالے سے ہیلے کی جو اقسام میں آتا ہے کہ جائز طریقے سے کسی حق کو اگر جھوٹ کر دیا جائے یا کسی جھوٹ کو جو ہے نا اس کو حق سمجھ لیا جائے اور پکڑ لیا جائے تو یہ ہیلا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی جائز طریقے سے حق کو حاصل کیا جائے یا کسی جھوٹ کو دفع کر دیا جائے تو اس جھوٹ کو دفع کرنا جو ہے یہ واجب اور مستحب ہے۔ اور لہٰذا اس میں بڑی ہی باریک نقطے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے مالک کے ساتھ کچھ ایسے بہانے نہ کریں، اگر کریں گے تو اس کے نقصانات ہماری اپنی ذات پر ہی پڑیں گے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے پس جعلنا بنا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالن عبرت، لی ماں واسطے جو لیما واسطے جو بینا یا دئیہا جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے یہ متقیوں کے لیے۔ کہ یہ جتنا واقعہ بیان ہوا ہے واقعہ سبت جو ہے، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو سب لوگوں کے لیے، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے یعنی ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے بھی اس واقعے کو عبرت بنا دیا گیا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنی مرضی سے نہ تروڑے مڑوڑیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ان احکامات میں حد سے نہ گزریں، کیونکہ اگر حد سے گزریں گے تو قرآن پاک میں مختلف احکامات میں جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ کا طریقہ کار وہی ہے کہ جو جس کا نفس جس کا نیت خراب ہے اور خراب نیت کے ساتھ وہ اللہ کے حکم کو پسند نہیں کر رہا اور اس حد کو توڑتا ہے تو اس کا وہی انجام ہوگا جو پہلے لوگوں کا انجام گزر چکا ہے، ہو چکا ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو پرہیزگار ہیں وہ اس سے سبق لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اپنے مالک کے احکامات کی طرف جو ہے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پکڑ کے جو ہے اللہ کے احکامات پر چلاتے ہیں، نہ کہ نفس کے پیروکار ہو جائیں، کیونکہ نفس جو ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ حکم ہوا قرآن پاک میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ایسے اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں جیسے اپنے معبود کی پیروی کی جاتی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور کسی بھی ہم ایسے عمل کے مرتکب نہ ہوں جو عمل ہمیں ایمان سے دور کرے اور ہمیں کفر کے قریب کر دے، بلکہ ہمیں وہ عمل عطا فرمائے جس میں ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، ہم ایمان کے قریب جائیں اور کفر سے دور رہیں، بچ کے رہیں، اور اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب یہ ٹائم کتنا رہ گیا، اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی واسطے قومی ہی اپنی قوم سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟
کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مسخرہ یا مذاق کرتے ہیں ہم سے؟ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ ہر وقت مذاق میں رہنا اور مذاق میں احکامات کی نفی کرنا یا اس طرح کے مذاق کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، تو یہ سارے مذاق کے پہلو جو ہیں وہ جہالت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو جہالت سے ہی، جاہلوں سے ہی منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، یعنی ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا، اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں۔ واقعہ جب بیان ہو جائے گا تو بے شک آیات اگر ہم کل بھی کر لیں گے تو کچھ مشکل نہیں ہوگی، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا پیچھے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کا وارث پھر اس حساب سے صرف ایک رشتہ دار تھا، وہی اس کا، یعنی ایک روایت میں کہ بھتیجا تھا اس کا، وہی اس کی جائیداد کا وارث بن رہا تھا۔ اس نے اپنے اسی چچا کو، یعنی مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن سکے، اور لاش کو راستے میں ڈال دیا اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر میرے رشتہ دار کے قاتل کی تلاش کرو اور پتہ کرو کہ یہ کون ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ آ کر بیان کرے۔ کوئی شخص بھی نہ آیا جو کہ اس کے قاتل کے بارے میں بتاتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں کہ کون ہے جس نے یہ قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ یہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ تو اس پر ان کو تعجب ہوا، ہم ان سے قاتل کا پوچھ رہے ہیں اور یہ ہمیں گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا مناسبت ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے۔ پھر کہا اللہ سے دعا کریں کہ فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہے جو دیکھنے والوں کو بڑی بھلی اور اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ سے بہانہ بنایا، پھر کہا معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو، یہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہم شک میں پڑ گئے ہیں اس کے بارے میں، انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، نہ ہی ہل چلاتی ہو، نہ ہی کھیتوں کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم ہو، بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو، اب کوئی چارہ نہیں تھا، بڑے بہانے لگائے، بڑا کچھ کیا کہ کاش کے، لیکن یہ گائے وہی تھی جس گائے کی یہ پوجا کرتے تھے، اور اس گائے کو انہوں نے دنیا کے کاموں کے سے محفوظ کیا ہوا تھا اور اپنے اس پوجا پاٹ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ خوب موٹی چوٹی گائے تھی یہ، اور کسی داغ سے مبرہ تھی، اور کوئی بالکل صحیح سلامت تھی، اور دیکھنے میں زرد اور شوخ رنگ کی تھی، دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا اس کو۔ تو یہ وہی، نہ ان سے کام لیا جاتا تھا کھیتی باڑی کا، سب جب ان کو اس کا حکم ملا تھا یہ پہچان گئے تھے تبھی، لیکن اب کیونکہ بہانے تھے لگانے انہوں نے، تو مختلف طرح کے سوالوں میں لگ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو ہر طرح کا جواب دیا اور ان سے کہا کہ جو ہے نا اس گائے کو ذبح کریں۔ جی آج کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیا ہے آپ کو، اس وقت ہمارے پاس تھوڑا سا بالکل ٹائم بچا ہے، تو تھوڑا سا پچھلے سبق کے بارے میں ایک دو کویسچننگ کر لیتے ہیں، یہیں سے کل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے بشرط زندگی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 68 سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سبق کی طرف آ جاتے ہیں جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جان سکیں کہ ہماری باجیاں اپنے سبق کو پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی۔ تابعین سابی کون ہیں جی؟ آپ میں سے کون باجی ہیں جو ہمیں
بتائیں گی؟ باجی میں بتاؤں؟ لائبہ آپ بتائیں گی؟ لائبہ صابی کون ہے؟ آنٹی صحابی وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ستاروں کا عقیدہ رکھتے تھے، ستاروں کو بہت جانتے تھے کہ جی ستارے جو کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے تھے۔ جی ان کے مطابق چلتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، ان پر کہا گیا یہاں پہ کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلت سے کیا مراد ہے؟ کیسی ذلت ان پر مسلط کی گئی تھی؟ نائلہ بتائیں گی نورانی؟ نویرہ ہمارے ساتھ ہیں، نویرہ آپ بتائیں۔ صدف بتائیں۔ عروج فاطمہ آپ کا مائک کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کیا مسلط کر دی گئی ہے ان پہ محتاجی اور ذلت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ تو آپ نے بیان کر دی ہے۔ اس ذلت سے کیسی بدحالی ان پر ڈالی گئی تھی؟ باجی میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ باجی وہ مالدار ہونے کے باوجود کنجوسی کرتے تھے اور ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے فقیر لوگ گزارتے ہیں۔ بالکل، مالدار ہونے کے باوجود بھی، یعنی اس وقت سب سے امیر قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، لیکن سب سے بدحال و کنجوس جو ہیں وہ بھی یہودی ہی ہیں۔ اس ٹائم پہ بھی ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہی ہے۔ اچھا آپ بتائیں گے کون کون سی سبزیاں اور چیزیں زمین کی تھیں جو کھانے کے لیے انہوں نے مانگی تھی منو سلوا چھوڑ کر؟ عائشہ عمران آپ بتائیں گی؟ عائشہ آپ بتائیں گی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک آپ کا آف ہے۔ جی یہ مسز اجاز کا جو ہے مائک آف۔ جی بتائیں بیٹے بتائیں۔ گندم، پیاز، ساگ، ککڑی اور مسور۔ ٹھیک ہے جی، ویل ڈن، ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، بالکل ٹھیک، یہی وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں۔ اچھا جی، جب پتھر پہ عصا مارا تھا تو کتنے چشمے پھوٹ پڑے تھے؟ صدف آپ بتائیں ہمیں۔ 12 چشمے تھے جی، 12 چشمے۔ تو بنی اسرائیل کے گروہ کتنے تھے؟ 12۔ ہاں، بنی اسرائیل کے گروہ بھی 12 ہی تھے اور 12 ہی چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ آپ بتائیں گی مجھے کہ اس میں کون سی وادی تھی جن پر ان پر جو ہے یہ نعمتیں اتری تھی؟ کس وادی میں اتری تھی؟ باجی میں بتاؤں؟ جی بتائیں عائشہ باجی بتائیں۔ وادی یتیم ہے، وادی یتیم ہے۔ وادی یتیم میں یہ جو ہے نعمتیں اتری تھی۔ اچھا جی، آپ نے ساری نعمتیں گن کر ترتیب بنانی ہے ان کی، اور کل ذرا ہم ڈسکس کریں گے یہ کتنی نعمتیں تھیں اور کون کون سی تھیں، ان کو آپ جو ہے نا سب شمار کریں گے کہ آیا یہ 10 نعمتیں کتنی نعمتیں، ان سب کو شمار کرنا ہے آپ نے تاکہ ہم اس کو بھی سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔